ورسول على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہماری حضرت مقبول احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ چونکہ حرمین شریفین کے سفر میں ہیں تو حضرت کی غیر موجودگی میں حضرت کی منشا کے مطابق چند باتیں کہنے کے لیے جمعے کے دن بیٹھ جاتا ہوں۔ حضرت اکمال الشیم کتاب ہے، اسی میں سے پڑھ کر سنا رہے تھے، تو جو حضرت نے پڑھ دیا اور سبق ہم نے پڑھ لیا تھا اسی کی تھوڑی سی دہرائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن کتاب میں سبق پڑھنے سے پہلے ہم آپس میں ایک سبق دہرا لیتے ہیں کہ سب سے پہلا سبق جو اللہ کے آپ ہمارے حضرت ہم کو بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھو ہمارے اس مجلس میں بیٹھنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ ہمارے اس مجلس میں اصل بیٹھنے کا مقصد کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ اصلاح کا مقصد ہے کہ ہمارا دل اور ہمارے دل کے جذبات ٹھیک ہو جائیں۔ بہت سا علم تو ہے، لیکن جن باتوں کا علم پہلے سے ہے ان باتوں پر بھی عمل نہیں کیا جا رہا، یہ مسئلہ ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا علم ہے لیکن عمل نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے قلب میں ارادے کی جو طاقت ہونی چاہیے وہ طاقت نہیں ہے۔ اب جیسے ایک آدمی بیمار ہے، بستر پر پڑا ہے، اب اس کو پتا ہے کہ میری بہت سی ذمہ داری ہے، اب اس کو تقاضا بھی محسوس ہو رہا ہے واش روم جانے کا، وہ خود سے واش روم نہیں جا سکتا، وہ جسم کے اندر کمزوری اتنی ہے، تو کوئی نہ کوئی اس کو اٹھا کر لے کر جائے گا، واش روم کروائے گا تو کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح جو ہمارے دل کے اندر ایک صلاحیت ہے کہ وہ ہم کو نیک کام پر ابھارتی ہے، اور ایسی صلاحیت بن جاتی ہے کہ وہ جب تک کہ نیکی نہ کر لے انسان کو چین نہیں آتا، اور وہ صلاحیت ایسی ہے کہ کبھی انسان سے غلطی ہو جائے تو جب تک توبہ کر لے اس کو چین نہیں آتا۔ اب اس صلاحیت کو حاصل کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ دیکھیں، نماز پڑھنا فرض ہے تو نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اور وضو کب ہوگا؟ جب پانی ہوگا۔ اگر ہمارے گھر میں پانی نہ آ رہا ہو اور نماز کا وقت ہو، نماز پڑھنا ہو، تو پانی کو تلاش کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ گھر سے باہر نکلو، آس پاس پڑوس والوں سے پوچھو، موٹر چلاؤ، کچھ نہیں ہے 4 پیسے دے کر پانی خرید کر لے کر آؤ اور وضو کرو اور نماز پڑھو۔ یہ فرض ہے، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی اور پانی کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ اب یہ صلاحیت کہ میں ہر نیک عمل کرنے والا بن جاؤں، تو جتنے اللہ نے فرائض دیے، واجبات دیے، ان کو پورا کرنا مجھ پر کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے۔ تو ان فرائض کو پورا کرنے کے لیے جو صلاحیت دل میں درکار ہے وہ کیا ہے؟ وہ نفل ہے، وہ بھی فرض ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس بیٹھنے کو، جو ہم یہاں بیٹھتے ہیں اپنے شیوخ کے پاس اور اپنے مشائخ کے پاس، ہم اس کو ایک اضافی نیکی کا کام سمجھ رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک نیکی ہے، کر لو اچھی بات ہے، نہ کر لو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے پہلے بتایا، میرے استاد دارالعلوم کراچی کے مشہور شخصیت ہیں مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان سے شروع میں میرا کوئی تھوڑا سا اصلاحی مشاورت بھی رہی، تو جب میں دورہ حدیث کر کے یہاں پر واپس آ گیا تو
تو مشغولیت تھی، کوئی درس پڑھانا، تبلیغ میں وقت دینا، اس طرح کی. تو حضرت سے ملاقات ہوئی تو میں نے بتایا کہ جی بس وہ یہ مصروفیات ہیں جس وجہ سے موقع نہیں ملتا. تو حضرت نے ڈانٹا، تنبیہ فرمائی، اور حضرت نے کہا کہ دیکھو تبلیغ کو چھوڑنا چھوڑ دو، تدریس کو چھوڑنا چھوڑ دو، یہ بیٹھ کر اپنا ذکر پورا کرو کیونکہ یہ فرض ہے، اس سے اصلاح ہوگی. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک اضافی نیکی کا کام ہے، تو اس صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں. یہ صلاحیت ہمارے اندر بن جائے اس کے لیے بیٹھتے ہیں. اچھا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ کوئی بہت مشکل کام بھی نہیں ہے. ہدایت کو اللہ نے آسان رکھا کیونکہ ہدایت ہر انسان کی ضرورت، پانی ہر انسان کی ضرورت، ہر آدمی کو پانی مل جاتا ہے. ہم سانس لے رہے ہیں، سانس لینا ہر انسان کی ضرورت، ہر انسان کو سانس لینے کے لیے ہوا مل جاتی ہے. جو چیزیں انسان کے لیے جتنی ضروری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عام فرماتے ہیں. گندم ہر انسان کی ضرورت، اسی لیے ہر انسان کو مل جاتی ہے. اس مہنگائی کے دور کے اندر بھی کچھ نہ کچھ کر کے آدمی آٹا خرید لیتا ہے، روٹی پکا لیتا ہے، وہ کھا لیتا ہے. تو ہر انسان کو ملتا ہے. گوشت نہ بھی کھائے، مہنگی چیزیں نہ بھی کھائے، لیکن روٹی کھا کے گزارا. تو جتنی چیزیں انسان کے لیے بنیادی طور پہ ضرورت ہے اللہ نے اس کو آسان رکھا. اب میں نے عرض کیا کہ اللہ والا بننا، اپنے دل کے اندر ایسی نورانیت کو حاصل کرنا کہ ہم اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے بن جائیں، اس کو حاصل کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے ہمارے اوپر، لازم ہے. اب اگر لازم ہے تو اس کو اللہ نے آسان رکھا ہوگا یا مشکل رکھا ہوگا؟ آسان رکھا. اور کتنا آسان؟ اب تو اتنا آسان کہ 2 کام کر لو انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا. آسان، ہمارے بزرگوں نے بہت آسان کر کے بیان کیا، مشکل نہیں ہے. ایک کیا کام کیا کہ بھئی ایک تو یہ ہے جس کے بغیر گزارا بہت مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کرو. بیت فرض نہیں ہے، اصلاح فرض ہے. نیک لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ اصلاح شروع ہو جاتی ہے. تو نیک لوگوں کے پاس بیٹھو اور تجربہ کر کے دیکھ لو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، انہوں نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت طبیعت میں نا غصہ بہت ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ تم دور ہو. وہ آنا بھی بڑا مشکل تھا ان کا، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے نا، تو بڑا ملک تھا، ہندوستان پاکستان ایک ملک تھا. تو ایک کونے سے دوسرے کونے میں آنا اتنا آسان بھی نہیں تھا. اس زمانے کے اندر راستے بھی اتنے آسان نہیں تھے جتنے آج کل آسانی ہو گئی، سڑکیں وغیرہ اتنے آسان نہیں تھا، سفر مشکل سفر تھا. تو دور تھے تو وہ کہا کہ آنا مشکل. اگر آنا مشکل ہے تو ایسا کرو کہ فلانے صاحب ہیں تمہارے قریب ہوتے ہیں، وہ بڑے متواضع آدمی ہیں، عاجزی ہے ان کے اندر، دکان کرتے ہیں، ان کے پاس جا کر بیٹھنا شروع کرو. تو انہوں نے یہ کیا، جا کر ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا. 1 ہفتے کے بعد دیکھا تھا فرق پڑ گیا الحمدللہ. تو نیک لوگوں کے پاس جا کے جب ہم بیٹھنا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے دل کی اصلاح شروع ہو جائے گی. اور دوسرا یہ کام کرو، بیٹھ کر اللہ کو یاد کرو. اس میں بھی کوئی مشقت کی بات نہیں. اب تھوڑی دیر بعد ہم کیا کریں گے؟ اللہ کو یاد کریں گے. کیسے یاد کرنا ہے؟ تھوڑی سی مشق ابھی کر لیتے ہیں، لیکن مشق کرنے کے بعد کیا ہے، اب جب واپس جائیں تو دھیان مسلسل دل پر رکھیں گے، دل اللہ کر رہا ہے. کھانا کھاتے ہوئے، آتے ہوئے، جاتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے، ہر دفعہ. اس کو ہمارے مشائخ نقشبند وقوف قلبی کہتے ہیں کہ دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ. اس بات کو دھیان رکھو. یہ 2 کام کر لیے. تیسرا کام، حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم سے بڑے بڑے مجاہدے کہاں ہوں گے؟ تم کہاں بڑے بڑے مجاہدے کرو گے؟ تم کو آسان طریقہ بتا دیتا ہوں. تو آسان طریقہ کیا ہے کہ تم بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو یاد کر لیا کرو 15 منٹ. جتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، آج ہمارے اندر جو بہت بڑا مسئلہ ہے، جتنا ڈپریشن ہے، اس کا مسئلہ بھی کیا ہے؟
ہمارے ایک ساتھی حفیظ سینٹر میں آگ لگی، تو حفیظ سینٹر میں جب آگ لگی تو ان کا 40 لاکھ کا مال، پوری دکان جل گئی، یو پی ایس کی تھی، یو پی ایس وغیرہ کا کام کرتے. اب وہ خالد مسجد کے پاس اپنے سیٹ اپ لے کر آ گئے. تو میں نے چونکہ پتہ چلا تو میں نے ساتھیوں کو فون کیا، میں نے سنا بھی اس طرح نقصان ہوا. تو انہوں نے دیکھو، جس آدمی نے کچھ نہ کچھ اپنا اہل اللہ سے تعلق رکھا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے. تو پہلا جملہ اس نے پتہ کیا کہا، بڑا ایمان والا جملہ کہا. میں نے کہا جی وہ کیا بنا آپ کا؟ تو کہہ رہے جی اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا. اور دوسرا جملہ جو کہا، بڑا پیارا جملہ کہا کہ جتنا دیا تھا اس سے زیادہ ابھی بھی ہے. 40 لاکھ لیا ہے تو گھر وغیرہ باقی چیزوں کی مالیت کیا ہے 40 لاکھ سے، جتنا دیا ہے اس سے زیادہ ہے. دیکھو یہ ہے چیز. اب جس آدمی کو ایمان حاصل نہیں ہوا، اللہ سے تعلق نہیں بنا، وہ تو پریشان رہے گا، نہیں رہے گا، پریشان رہے گا. اسی لیے بتاتے ہیں کہ دیکھو حقیقی خوشی اللہ والوں کو نصیب ہوتی ہے، کیونکہ وہ نقصان کو نہیں دیکھ رہا، وہ کس چیز کو دیکھ رہا ہے؟ جو نعمتیں اللہ نے دے رکھی. جب وہ جو نعمتیں اللہ نے دے رکھی ان کو دیکھے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے دل میں خوشی ہوگی، شکر ہوگا، شکوہ نہیں ہوگا. تو حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ نے کہا کہ تھوڑی دیر کیا کر لیا کرو، بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر لیا کرو. تو یہ ہم جو بزرگوں کے ملفوظات پڑھتے ہیں، جو ابھی تھوڑا سا پڑھ بھی لیں گے اور پھر انشاءاللہ دعا بھی کر لیں گے، کیونکہ ان حضرات یہ بزرگوں کی صحبت کا بدل ہے. میں نے 3 کام کہے. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں کے پاس بیٹھنا ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے. تیسرا کام کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو سوچنا. اور چوتھی چیز بھی کہا تھانوی نے، یہ تھوڑا سا ہمت والی کام ہے، لیکن جو 3 کام کر لے گا اس کے لیے چوتھی چیز بھی آسان ہو جائے گی. بتا دوں ذرا میں، کیا خیال ہے؟ بھائی کبھی اللہ سے مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی توفیق دے ہی دے گا عمل کرنے. کیا خیال ہے؟ چوتھی چیز حضرت تھانوی نے فرمائی، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو، معصیت گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں پہ جرت نہ کرو. اس وقت جو آج کل مسئلہ بن گیا، اتنی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر یقین نہیں آتا. واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں نا آج کل. اچھا ہمارے جتنے ساتھی ہیں اللہ کا شکر سارے دیندار ہی ہیں. میرا تو کسی ایسے لوگوں سے تعلق نہیں ہے جن کا تعلق جو اس اداکار یا فنکار قسم کے لوگ ہوں. میرا تو ایسے لوگوں میں تو آپ جیسے ماشاءاللہ دیندار لوگوں سے تعلق ہے. لیکن جن دیندار لوگوں کے گروپ بنے ہوئے اس کے اندر بھی ایسی ویڈیوز اور تصویریں بھیج دیتے جس میں عورتیں ہیں. ابھی چلو یہ تصویر ہے نہیں ہے، اس میں تو اختلاف ہے، لیکن عورت کی تصویر کو اس شکل میں بھیجنا کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے نا. آج یہ جرت ہے، گناہوں پہ جرت ہے. اچھا اس کی لذت کتنی ہے، فائدہ کتنا ہے بھائی؟ چلو بھائی کوئی گناہ تو ایسے ہے جس سے انسان کو بھی کبھی میں اگر اس گناہ کو چھوڑوں گا تو بہت نقصان ہو جائے گا میرا. اگر آپ یہ عورتوں والی ویڈیوز نہیں بھیجیں گے تو کیا نقصان ہوگا آپ کا؟ سوچنے والی بات ہے. کیا نقصان ہوگا؟ کوئی نقصان نہیں ہوگا نا. لیکن جرت، عورتوں کو دیکھنے، عورتوں کی ویڈیوز کو دیکھنے، عورتوں کے ویڈیوز کو آگے، اس کا جرت اتنی ہو گئی کہ اس کو ناجائز و حرام نہیں سمجھ رہا. تو ترک گناہوں کو چھوڑو. اس کے لیے تھوڑی سی، لیکن اس میں بھی کیا، جب جس نے 3 کام کیے، اہل اللہ کی صحبت اختیار کر لی، اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا. اچھا اہل اللہ کی صحبت سے کیا ہوگا؟ رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ دل میں نورانیت آنا شروع ہوتی ہے. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ شکر کا غلبہ ہے، اللہ کی محبت آ جاتی ہے. جب یہ 3 چیزیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ چوتھی چیز آسان ہو جائے گی. گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا، معصیت کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا. اب تھوڑا سا عرض یہ کر رہا تھا کہ بزرگوں کے ملفوظات یہ بزرگوں کی صحبت کا بدل ہے. اس میں بڑی نورانیت اللہ نے رکھی ہے. تو اس لیے ہم تھوڑی دیر بزرگوں کا ایک ملفوظ، یہ لمبا ملفوظ ہے، اس کو تھوڑی سی دیر ہم پڑھ لیتے ہیں.
جتنا ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگلی دفعہ دیکھ لیں گے۔ فرماتے ہیں کہ جس قدر تجھ پر اوقات میں حقوق واجبہ، عبادات ظاہرہ مثل صلاۃ و صوم کے ہیں، صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، صوم کہتے ہیں روزے کو، اگر فوت ہو جائے تو ان کی قضا ممکن ہے۔ نماز قضا ہوگی تو نماز کی قضا پڑھ سکتے ہیں، روزہ چھوٹ گیا تو روزے کی قضا رکھ سکتے ہیں، اور معاملات باطنہ اور واردات قلبیہ جو اوقات کے حقوق ہیں ان کی قضا کسی طرح ممکن نہیں۔ ظاہری اعمال میں اگر کوئی عمل چھوٹ گیا اس کی قضا ممکن ہے، باطنی اعمال میں سے اگر کچھ چھوٹ گیا اس کی قضا ممکن نہیں ہے، کیونکہ کوئی ایسا وقت نہیں کہ اس میں بجز خدا تعالی شأنہ کا حق جدید یا امر محکم لازم نہ ہو، کیونکہ ہر وقت میں ایک نیا حکم آپ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، تو جب اس میں جو حق اللہ ہے ادا نہیں کر سکتا تو غیر کا حق اس میں کیوں کر ادا کر سکے گا؟ اب یہ مشکل بات، ہمارے حضرت بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی اونچی سطح کی باتیں ہیں، لیکن جو شارح ہیں، اکمال الشیعہ کی جو کتاب ہے، اس کتاب کے لکھنے والے جو بزرگ تھے، لکھنے والے بزرگ نہیں بلکہ جن کے ملفوظات پر مشتمل یہ کتاب شیخ عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ 709 ہجری میں انتقال فرمایا، اور اس کے ترجمہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور اب اس کا جو شرح ہے وہ ان کے خلیفہ مولانا عبداللہ گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اور بزرگوں کی باتیں تھوڑی سی اونچی سے تاکہ توجہ دیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمایا کہ جاننا چاہیے کہ بندے کے ذمے دو قسم کے حقوق یعنی عبادات ہیں، ایک تو وہ حقوق جو اوقات معینہ میں واجب ہیں، جیسے نماز، روزہ، کہ نماز کا ایک وقت خاص ہے اور روزے کا ایک وقت متعین ہے، یہ حقوق اگر فوت ہو جائیں، مثلا نماز یا روزہ اگر قضا ہو جائے تو ان کی قضا ممکن ہے کہ دوسرے وقت میں ان کو ادا کر لیں، لیکن دوسری قسم اوقات کے حقوق ہیں۔ اوقات کے حقوق ایک ہے کہ اعمال جو خاص وقت میں ادا کرنے اس کی قضا ممکن ہے، اور ایک کیا ہے؟ ہر وقت کا اللہ نے ایک حق مقرر کر رکھا ہے۔ یہ قسم حقوق کی ایسی ہے کہ ہر وقت اس کا کوئی وقت معین نہیں، اس لیے کہ یہ حق وقت کا حق ہے، اور وقت کا وجود ہر وقت ہے، اور وقت سے مراد بندہ کے وہ حالات ہیں جو نوبت بر نوبت ہر وقت اس کے اوپر وارد ہوتے رہتے ہیں۔ ان حالات کی 4 قسمیں ہیں، توجہ دیجیے گا ذرا، ابھی بڑی کام کی بات آ گئی ہے، توجہ دیجیے گا۔ جو حالات ہمارے اوپر آتے ہیں وہ 4 قسم کے ہیں کہ نعمت، مصیبت، طاعت، معصیت۔ یا تو نعمت ہے یا مصیبت ہے، اور اطاعت ہے یا معصیت ہے۔ دیکھیں اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں اس وقت تو ان میں سے 4 میں سے کون سی وقت ہم کو حاصل ہے؟ چار چیزیں بیان کی نا۔ اب ہم بیٹھے ہوئے یہاں پر، میں بول رہا ہوں، آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں، تو 4 میں سے اب یہ نعمت ہے یا مصیبت؟ نعمت ہے۔ اچھا یہ اطاعت ہے یا معصیت؟ تو 2 چیزیں آ گئی نا۔ تو نعمت کا ایک حق کیا ہے؟ اب یہاں بیٹھ کر اب اس کا نعمت کا حق کیا کہ اس کا شکر ادا کریے، اللہ تو نے پہنچا دیا۔ باہر نکلے تو پوری دنیا تو یہاں نہیں بیٹھی نا، پوری دنیا کہاں ہے؟ اپنے کام میں مصروف۔ اس پوری دنیا میں سے اللہ نے یہاں پہنچا دیا تو اس میں کیا ہے؟ شکر۔ اچھا دوسری چیز کیا؟ اطاعت۔ آج ہے، اگلے جمعے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اب استقامت کو مانگنا، کیونکہ جہاں اطاعت ہے وہاں پر ایک ہے استقامت، ایک ہے قبولیت، اور ایک ہے کہ صحیح منہج۔ کیونکہ اگر اطاعت ہے اور ریاکاری ہے تو قبولیت نہیں۔ آپ نے وہ واقعہ سنا کہ 3 آدمی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، وہ کون سا ہوگا؟ ایک شہید، ایک عالم، اور تیسرا سخی۔ عمل ہے، اطاعت ہے، لیکن
اطاعت کے پیچھے کیا ہے؟ جذبہ درست نہیں، ریاکاری ہے، تو اب وہ کیا ہوا؟ اللہ کی بارگاہ میں پکڑا گیا۔ تو چونکہ اطاعت کے اندر ریاکاری کا جذبہ بھی ہے تو اس سے پناہ مانگنا ہے، حب جاہ کا جذبہ بھی ہے تو اسے کیا کرنا ہے؟ پناہ مانگنا ہے اطاعت کے اندر کہ اللہ ریاکاری نہ ہو، اور آج توفیق ہے کل نہ ہو تو استقامت کو بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اطاعت کا حق کیا ہے؟ اطاعت کا حق یہ ہے کہ اگر اطاعت کا مل جائے تو اس اطاعت کے اوپر بھی اللہ کا شکر ہو، اس اطاعت پر اللہ سے استقامت کو مانگے اور ریاکاری سے اللہ سے پناہ مانگے، یہ اطاعت کا حق ہے۔ تو ہر چیز پر اب دیکھیں یہاں پر بھی ہمارے اوپر دو چیزیں واجب ہو گئیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر نعمت ہے تو شکر، یا اللہ تو نے پہنچا دیا، اور اطاعت ہے تو استقامت کو مانگ لو۔ اب آگے دیکھیے کیا فرماتے ہیں، اس لیے کہ بندہ ان چار حالتوں میں سے کسی نہ کسی حال میں ضرور ہوگا، یا تو نعمت میں ہوگا، یا مصیبت میں، یا عبادت میں، یا معصیت میں، اور ان چار حالتوں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق اوقات کہلاتے ہیں۔ نعمت کا حق شکر ہے، وہ میں نے عرض کر دیا۔ مصیبت کا حق، اگر مصیبت آ جائے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ بچائے، چھوٹی مصیبت آ جائے یا کوئی بڑی مصیبت آ جائے تو اس مصیبت پر کیا کرنا چاہیے؟ صبر۔ تو مصیبت آ گئی، پھر یہ سوال، یہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ یہ بے صبری ہے۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ یہ بے صبری ہے۔ تو مصیبت کا حق صبر ہے، عبادت اور طاعت کا حق اللہ تعالیٰ کے فضل کا مشاہدہ ہے۔ یعنی اگر اطاعت ہے تو یہ اللہ، جیسے میں نے کہا کہ اللہ کی توفیق سے ہوا، تو اللہ تعالیٰ جب توفیق دینا چاہتے ہیں تو اطاعت کی توفیق دیتے ہیں۔ پھر استقامت کو مانگنا، ریاکاری سے پناہ مانگنا، یہ میں نے عرض کیا کہ اطاعت کا حق ہے۔ اور معصیت میں توبہ اور استغفار، ندامت، گناہ ہو گیا اس کا کیا ہے؟ توبہ کرو، شرمندگی کرو، استغفار کرو۔ بس کوئی ایسا وقت نہیں نکلے گا کہ اس میں بندہ کے ذمہ حق نہ ہو۔ اگر یہ حقوق قضا ہو جائیں تو ان کی قضا ممکن نہیں، کیونکہ اس لیے کہ قضا کی حقیقت تو یہ ہے کہ عبادت کا جو اصلی وقت ہے وہ فوت ہو گیا، اب ہم اپنے پاس سے وقت خرچ کر کے اس عبادت کو ادا کریں، اور یہاں یہ صورت ممکن نہیں۔ اس لیے کہ جس وقت کو تم نے ان حقوق کی قضا کے لیے تجویز کیا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا حق جدید اور امر محکم، محکم کہتے ہیں پختہ، مضبوط کو، یعنی عبادت لازم ہے، اس لیے کہ اس وقت میں بھی چار حالتوں میں سے کوئی حالت ہوگی، اور حقوق وقت میں سے کوئی حق اللہ کا مثل صبر، شکر وغیرہ کے اس میں لازم ہوگا، اور جب اللہ کا حق جو اس وقت کے متعلق ہے تو اس میں ادا نہیں کر سکا تو غیر کا حق، یعنی غیر سے مراد جو پچھلا حق رہ گیا تھا، جو اس وقت کے سوا جو دوسرا وقت کا گزر گیا ہے، جس کا حق تو نے فوت کیا ہے، اس کا حق اس وقت میں کیسے ادا کرے گا؟ خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت کے اندر تم نے پہلے وقت کا حق قضا کرنا تجویز کیا ہے، اس وقت کا بھی تو حق ہے۔ جب تم اس کو ادا کرو گے تو غیر وقت کا حق اس میں کیسے ادا کر سکتے ہو؟ غیر وقت کا ادا کرو گے تو اس وقت کا حق فوت ہو جائے گا، غرض اس کی قضا کسی طرح ممکن نہیں۔ پس اب یہ خلاصہ ساری بات کا جو مغز ہے وہ حضرت نے بیان فرما دیا کہ جب یہ بات طے ہے کہ ہر وقت کسی نہ کسی حال میں اس وقت کا ایک حق ہے جو متوجہ ہے، نعمت ہے تو شکر، اطاعت ہے تو اللہ کا فضل، معصیت ہے تو توبہ استغفار، مصیبت ہے تو صبر، ہر وقت یہ حقوق موجود ہے، تو اب بندے پہ کیا لازم ہے؟ اب دیکھیے گا، بس بندے کو لازم ہے کہ حق کے وقت کو فوت نہ کرے۔ اب ہر وقت، اب یہی چیز ذکر اس پہ ڈالی، بیداری جس پہ ہم نے آنا ہے۔ ذکر کیا کرے گا؟ ہمیں بیدار کر دے گا، چوکنا کر دے گا، غافل نہیں کرے گا، تاکہ ہم ہر وقت میں اللہ کے حق کو پہچاننے والے بن جائیں۔ یہی اسی لیے ذکر کرنا ہے۔ اسی لیے کیا بیان فرمایا کہ بس بندہ کو لازم ہے کہ وقت کو فوت نہ کرے، بلکہ ہر سانس پر حق کے وقت کو ادا کرتا رہے۔ اگر نعمت ہے تو شکر میں قلب کو مشغول کرے، اور اگر مصیبت ہے تو صبر میں لگے، اور اگر عبادت و اطاعت ہے تو اللہ کے فضل اور احسان کا مشاہدہ کرے، اور اگر معصیت کی حالت ہے تو ندامت اور استغفار مشغول ہو۔ اسی واسطے بزرگوں نے کہا ہے کہ صوفی ابن الوقت ہوتا ہے۔
ابن کہتے ہیں بیٹے کو. وقت کا بیٹا کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جس وقت جو تقاضا ہوتا ہے اس تقاضے کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے. اور ابن الوقت ہونے کا یہی معنی ہے کہ حقوق وقت ادا کرے. تو بس حضرات یہ جو ہمارا اس ذکر میں لگنا ہے اسی خاطر ہے، بیداری کی خاطر. تو اللہ تعالی ہم کو توفیق نصیب فرمائے. اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے پیارے اللہ کو پکار لیتے ہیں، اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. چونکہ ہمارا جو طریق ہے، ہمارے حضرت کئی دفعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو سارے جو سلاسل ہیں مشائخ کے برحق ہیں، لیکن ہمیں اس طریقے پر، شریعت پر، سنت پر لانے کے لیے مشائخ نقش بند نے ایک خاص ذکر کا طریقہ سکھایا ہے، اور وہ ہم کر لیتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنے قلب پر توجہ دیں کہ ہمارے دل پر لفظ اللہ لکھا ہے یا لکھا ہے، یا ہم خود اپنے تخیل سے لفظ اللہ کو اپنے دل پر لکھیں، اور پھر اس بات کا تصور کریں کہ اللہ کی طرف سے رحمت اور نور ہمارے دل میں آ رہا ہے، اور ہمارا دل اللہ کی محبت میں بے چین ہو کے اللہ کو پکار رہا ہے. اللہ 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 اللہ. تو تھوڑی دیر کے لیے اس کا مراقبہ کر لیں. اگر یہ قلب کے اوپر لفظ اللہ کا تخیل نہ بنے تو اتنے تصور کر لیں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میں اپنے اللہ کو پکار رہا ہوں محبت کے ساتھ، اور میرا اللہ مجھے دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت و انوارات کی بارش ہے. اس کا مراقبہ کر لیں اور تخیل سے کہیں اللہ. زبان بند کر کے صرف تخیل سے دل کے اندر کہیں اللہ 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 اللہ. تھوڑی دیر ذکر کر لیتے ہیں. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين. یا اللہ، ہم نے جو آپس میں بیٹھ کر تھوڑی دیر آپ کو یاد کرنے کی کوشش کی، یا اللہ ہمارے اس ذکر کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہمارے اس ذکر سے ہمارے دلوں کو منور فرما. یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو ڈال دیں. یا اللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی محبت میں بیٹھ کے آپ کو یاد کریں. یا اللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کے اندر ایمان کی حرارت ہو، ایمان کی حلاوت ہو، ہمیں بھی مناجات کرنے میں، آپ سے باتیں کرنے میں مزہ آنے لگے. یا اللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ تلاوت قرآن کا نور نصیب ہو جائے. یا اللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں مضبوط ہو جائیں. یا اللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق حاصل ہو جائے. یا اللہ آپ اپنے محض فضل اور کرم سے یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما. یا اللہ مرنے سے پہلے ہم سب کی کامل اصلاح فرما. یا اللہ جتنے اوقات باقی ہیں یا اللہ ہم کو اپنا سچا تعلق نصیب فرما. یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما. یا اللہ ہمارے زندگی سے گناہوں کو دور فرما. یا اللہ ہر قسم کی بے اعتدالی کو دور فرما. یا اللہ ہر قسم کی گراوٹ کو دور فرما. یا اللہ ہر قسم کی معصیت، ہر قسم کی گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ بک من شر ما استعاذ بک عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.